جہنم کے 7 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جہنم ہے، وہ اہل ایمان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، وہ اس جہنم میں جائیں گے۔ باقی اللہ جسے معاف کرے وہ الگ بات۔ اس میں جو سب سے آخری انسان، پہلے ہمارے نبی سفارش کریں گے اور 3 دفعہ جہنمیوں کو نکال کے جنت میں ڈالیں گے، پھر چوتھی دفعہ کہیں گے یا اللہ میں پھر جانا چاہتا ہوں، ابھی میری امت کے لوگ باقی ہیں، تو اللہ فرمائیں گے نہیں اب میری باری ہے، تیری ختم۔ تو اللہ 3 لپ بھر کے جہنم سے ایمان والوں کو جنت میں ڈالیں گے، لیکن ایک شخص اتنے کمزور ایمان والا ہوگا کہ وہ اس میں بھی نہیں آئے گا۔ اللہ نکالے گا، اس میں بھی اس کا نمبر نہیں لگے گا، میرے نبی نکالیں گے، اس میں بھی ان کا نمبر نہیں لگے گا۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس کو ابھی جہنم سے نکلتے ہوئے، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، اور جب اس کی سزا کا وقت ختم ہوگا تو جبریل کو آواز آئے گی جہنم سے، یا حنان و یا منان، تو اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ایک آواز آ رہی ہے یا حنان و یا منان۔ اللہ فرمائیں گے ایک میرا بندہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، اس کے پاس ایمان کا اتنا چھوٹا ذرہ ہے جو کسی کو نظر نہ آیا، صرف اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک ذرہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ مالک سے کہو، مالک دوزخ دا تھانے دار اس کو نکالے، تو وہ چکر لگا کے آئے گا اور کہے گا جہنم نے ایک جھٹکا دیا ہے جہنمیوں کو، تو پتہ نہیں اس کو کہاں پھینکا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کدھر ہے۔ تو جبریل اللہ سے کہیں گے، اللہ فرمائیں گے فلاں کونے فلاں پتھر کے نیچے پڑا ہوا ہے، تو مالک جائیں گے اس پتھر کو اٹھائیں گے، وہ پتھر کے نیچے منہ کے بل پڑا ہوگا اور آگ نے اسے گھیرا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا یا حنان و یا منان۔ تو جبریل اس کو وہاں سے نکالیں گے اور اس کو نہر حیات میں ڈالیں گے، جس سے وہ سارے اس کی سیاہی کالک دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے چل جنت میں چلا جا۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ ایک درجہ اور اوپر دکھا دے گا، یہ چھوٹا وہ بڑا۔ اب آدمی تو حریص ہے، لالچی ہے، تو تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ جو جنت دے ہی دیتی ہے تو او دے دے جڑی اتے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو اور تو نہیں مانگے گا مجھ سے؟ کہیں گے نہیں تیری قسم میں بالکل نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ اسے وہاں پہنچا دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک اور درجہ دکھائیں گے، جب وہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا۔ تب تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر اما نہیں میں رہ نہ سکا، پھر کہے گا یا اللہ جنت تو دے دیتی ہے تو اے بھی دے دے، تینوں کیڑی اوکھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کہہ رہا تھا میں آئندہ نہیں مانگوں گا، کہ نہیں یا اللہ تیری قسم اب نہیں مانگتا۔ اللہ اس کو وہاں پہنچا دیں گے۔ کچھ دیر گزرے گی تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دیں گے، اب یہ اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اسے دیکھے گا تو ساری شے انہوں حقیر نظر آئے گی۔ سزوکی والے کے قریب سے مرسڈیز گزر جائے تو سزوکی والا تو ویندا ہی رہ جاندہ نا، ہائے ہو گئی۔ تو اب اس کو وہ اتنا بڑا خوبصورت درجہ نظر آئے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا، پھر اب ڈرے گا کہ کئی دفعہ میں نے قسم توڑی ہے، وعدہ توڑا ہے، اب اگر میں مانگوں تو کہیں ریورس گیئر لگنا لگ جائے، میں نے دوزخ نہ سٹ دے وے۔ تو اب اس کے اندر کشمکش چل رہی ہے، مانگنے کو جی چاہتا ہے اور اللہ سے ڈر رہا ہے، اور اللہ تو اندر کے بھید جانتا ہے، تو وہ نہیں بولے گا۔ زبان پہ آتا ہے ہونٹ سی لیتا ہے، زبان پہ آتا ہے ہونٹ سی لیتا ہے، آخر میرا کریم رحیم رحمان، میرا جلیل، میرا مالک، میرا ملیک، میرا قادر، میرا مقتدر، میرا مالک الملک، میرا ذوالجلال والاکرام، میرا حنان، میرا آپ کا منان، میرا آپ کا دیان، میرا آپ کا ملیک مقتدر۔ بندے میرے کی گل ہے، مانگتا کیوں نہیں؟
آئے ہے کہے گا، اللہ کہے گا میرے بندے مانگتا کیوں نہیں؟ کہ یا اللہ ڈر لگ رہا ہے، اتنی قسمیں توڑی ہیں، حلفت فیک حتی استحییت، اب میں نے اتنی قسمیں توڑی ہیں کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ سے مانگوں۔ تو اللہ کہیں گے اچھا، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی، اس دنیا کو آج بنے ہوئے 25-26 ارب سال ہو چکے ہیں، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی اور جس دن میں نے اسے ختم کیا تھا، اس سارے کو جمع کر کے اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں تو راضی ہے؟ یہ کس ایمان کی قیمت لگی ہے؟ اس ذرے کی جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکا، اللہ کی نظر کے سوا کسی کی نظر میں وہ ذرہ نہیں آیا، اب اس کی قیمت لگ رہی ہے، دے دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے نال حادثہ نہ کر، اس کو یقین نہیں آئے گا، یا اللہ میرے نال حادثہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا انا علی ذالک قدیر، بے شک میرا بندہ میں اس پہ قادر ہوں، چل۔ اب جب وہ جائے گا اور دروازہ کھلے گا تو اس کا جو نوکر ہوگا اتنا حسین کھڑا ہوگا کہ اس کے آگے ایسے جھکے گا، جیسے ہم بڑوں کے سامنے تھوڑا جھکتے ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب میں گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ کہے گا ماہ حضور کیا ہوا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو؟ کہے گا نہیں 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 نہیں، میں تو ادنا سا نوکر ہوں۔ اچھا، اس کو لے کے چلے گا، آگے کارپٹ بچھا ہوگا، کتنا لمبا؟ 40 سال کوئی مسلسل دنیا میں چلتا رہے تو جتنا سفر وہ طے کرے گا اتنا لمبا وہ قالین بچھا ہوا ہوگا، اور اس کے دونوں طرف 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے، 40,000 ادھر 40,000